السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے تہجد کی فضیلت۔ تہجد کی نماز اسلام میں بہت بڑی اس کی فضیلت ہے اور بہت ہی معنی رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس نماز کی بڑی تعریف آئی ہے۔ اس کے چند اہم فضائل درج ذیل ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہی سوتے تھے۔ دعا کی قبولیت کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری حصہ، تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ترمذی کی۔ دل کو زندہ کرنے والی عبادت۔ تہجد دل کو نورانی اور روح کو بیدار کرتی ہے۔ یہ بندے کو عاجزی، انکساری اور اللہ کی محبت میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ تہجد کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا کیا وقت ہے؟ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک ہوتا ہے، لیکن افضل وقت رات کے آخری تہائی حصہ میں ہے۔ یعنی اگر رات 9 بجے شروع ہو اور فجر 5 بجے تو آخری تہائی حصہ 2 بجے سے 5 بجے تک کے درمیان ہوگا۔ نیت زبان سے نہیں، دل سے کی جاتی ہے۔ دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ رکعتیں، کتنی رکعتیں؟ کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر 8 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر وتر کی 3 رکعت پڑھتے تھے۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا سنت ہے۔ قرات اور قیام۔ تہجد میں آہستہ آواز سے لمبی قرات کرنا افضل ہے۔ اگر قرآن زیادہ یاد ہے تو لمبی صورتیں پڑھنا بہتر ہے، ورنہ جو یاد ہوں وہی پڑھیں۔ وضو کریں۔ اگر نیند کے بعد ہو تو وضو ضروری ہے۔ دل میں نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز تہجد پڑھتا ہوں۔ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں۔ آخر میں وتر کی نماز پڑھیں۔ اگر ابھی تک نہیں پڑھی، نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ استغفار، درود شریف اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تہجد اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی رکھتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے۔ جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تب اس کا بندہ اس سے مانگے، اور پھر جو کسی کو بھی نہیں ملا اور وہ تمہیں عطا کر دیا جائے۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا شخص بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد ایک سنہری موقع ہے اپنی بخشش کا مانگنے کا، توبہ و استغفار کرنے کا، نفس پر قابو پانے کا، رب دل کی باتیں کرنے کا، اپنی ندامتوں کو آنسوؤں میں بہانے کا، نیکیوں پر ثابت قدم رہنے کا، گناہوں کے اندھیرے سے روشنی کی طرف نکلنے کا، غم اور ڈپریشن سے آزاد ہونے کا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی بے مثال محبت پانے کا۔ یہی وہ وقت ہے
جب اللہ کن فرما کر آپ کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تہجد پڑھیں اور اپنی زندگی سنوار لیں۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ نماز تہجد مطلب سکون قلب اور لاڈلوں کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا، نہ کوئی غم رلاتا۔ تہجد تک تم خود نہیں آتے، بلکہ یہ اللہ کی محبت اور کرم ہے جو تمہیں تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پر اللہ نے کن فیکون کی مہر لگانی ہوتی ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ تہجد سفر ہے کن سے فیکون تک کا۔ جن دعاؤں کی ابتدا ہی تہجد سے ہو، ان کی تعبیر بے مثال ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز معجزوں کا وسیلہ ہے۔ جب تمہیں ہر راستہ بند نظر آئے تو تہجد کا راستہ اپنانا، پھر دیکھنا ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ تو پھر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بے شمار لوگوں میں سے تہجد کے وقت تمہارا سر سجدے میں جھک جانا محض اتفاق نہیں ہو سکتا؟ اگر اللہ نے اس خاص وقت میں تمہیں اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے تو وہ تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے؟ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس تہجد کی ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے اور پھر تمہارا صبر خوشیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔